دی وائس آف اسلام کی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تم سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر تم نے صحیح جواب دیے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اگر صحیح جواب نہ دیے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا، وہ نوجوان وزیر کی طرف موڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ اس پر جھکا وزیر عاجزی سے بولا، حضور اب دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہے، جب بھی میں یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرا حکم نے بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہے، تم ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالات کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا خاضر سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا، یعنی کاٹ دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کے سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور اور ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں لوگ بڑھاتا رہا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر اور گاؤں کی خاک چانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گئے، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شر کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کی آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ کردار پڑھتا اس کوٹھیا تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا شڑک شڑک کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہا لگایا اور بولا، جناب علی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہے۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے روٹی کے ٹکڑے چابے میں رکھ کے مسکرایا اور اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بوری کے نیچے شاہی خلعت چھپی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس ہے جو بادشاہ نے قریب ترین وزرائے کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب علی، میں بھی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر بیٹھا تھا، نتیجہ اب خود دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ فقیر نے کہا لگایا اور جواب دیا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے اور بادشاہ کو بتا دیے۔ آدھی سلطنت کا پروان پڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کوٹھیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور میرا کتا اور میں دونوں مطمئن زندگی
زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سبق وزیر کے حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ وزیر اینکر پسند کرنے کی بجائے فریاد بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس نے ہاں کر دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل ترتیب تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا، کتے کے سامنے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا، وہ کسی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاید جلاد تمہارے سر اتار دے گا، یا پھر تم دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بچ جائے گی اور تمہیں آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے، فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر مخمصے میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا، اور وہ سوچ رہا تھا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا، سیلف ریسپیکٹ ہار گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطان کا پروان پڑھ کر اس کوٹھیا پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا، میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کے سزاؤں کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دستا چلا جاؤں گا۔ اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا، اور میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ جا رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پروان ہو گئی۔ ناظرین گرام، ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کے ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔